میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے جب وہ محفل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا سگے عطار کی بھی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ۔ صلو علی الحبیب۔ جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں، یہاں جمع ہیں، رب کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جنت و جہنم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ النورانی حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے یہ تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تو ہر یعنی زہریلا کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں اور دو زخیوں کا پیپ پی رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا، سوال کیا، نفس سے پوچھا بتا تجھے کیا چاہیے، جہنم کا عذاب یا اس سے نجات؟ نفس بولا نجات چاہیے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایسے عمل کروں جس کی وجہ سے مجھے دوزخ سے نجات مل جائے۔ اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں،
اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا تجھے کس چیز کی خواہش ہے، جنت کی یا دوزخ کی؟ نفس نے کہا جنت کی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں تاکہ جنت کی خوب نعمتیں پاؤں۔ تب میں نے اپنے نفس سے کہا فی الحال تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ملی ہوئی ہے۔ اے نفس، اب تجھے خود ہی راہ متعین کرنی ہے کہ سدھر کر جنت میں جانا چاہتا ہے یا بگڑ کر دوزخ میں۔ اب تو اسی حساب سے عمل کر۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا کہ ہمارے بزرگان دین یہ کس طرح جنت اور جہنم کے تذکرے کرتے تھے، جنت اور جہنم کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ آج کہ جب ہم شب برات کے اس سنت و برے اجتماع میں آ گئے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور یہ بڑی نازک اور بڑی ہی حساس رات ہے، فیصلے کی رات ہے، فیصلے ہوتے ہیں کہ اب کس نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں بدقسمتی سے اب یہ جنت کی طرف جاؤں جہنم کی طرف جانا ہے، جانا پڑے گا، یہ سوچ جو ہمارے بزرگوں کی تھی، آج ایسی سوچ والے لوگ کتنے دنیا میں۔ ہمارا صبح سے شام تک جو سوچنے کا انداز ہے وہ صرف دنیا ہے، مال، دولت، کاروبار اور اس طرح کے دیگر معاملات۔ جنت میں جاؤں گا میں یا جہنم میں جاؤں گا؟ میرا ہوگا کیا؟ نظام میں کیا ہوگا؟ میرا قبر میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا؟ مجھے جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا؟ میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا قبر جہنم کا گڑھا ہوگی؟ میرا کفن جنتی کفن میں تبدیل کر دیا جائے گا یا جہنم کی آگ میرے قبر میں بھڑکا دی جائے گی؟ کیا جنت کی کھڑکی کھلی ہی رہے گی یا دکھا کر بند کر کے معاذ اللہ ہمیشہ کے لیے، یا قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی؟ ہم نے کبھی تصورات میں ڈوبنے کی کوشش کی، کبھی غور کیا، جس کو حقیقی معنی میں فکر مدینہ ہی کا نام دیتے، فکر مدینہ، یہ کبھی سوچا؟ حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک روز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مگر آپ بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ پوچھا گیا حضور کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ فرمایا میں اہل جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کس طرح خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں گے، مگر دوزخی لوگ ایک دوسرے کو بے قراری سے مدد کے لیے پکاریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رونے لگے۔ ایک روز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ یونس کی 61ویں آیت تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان، اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، جب تم اس کو شروع کرتے ہو تو رو دیے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے رونے کی آواز اہل خانہ تک پہنچی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ لپک کر آئیں۔ جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ بقیہ گھر والے بھی آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الملک
رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آ گئے اور سب کو روتا دیکھ کر پوچھا ابو جان خیریت تو ہے, آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بیٹا خیریت ہی ہے, تمہارے باپ کی خواہش ہے کہ کاش وہ دنیا والوں کو اور وہ اسے نہ جانتے. تھوڑے توقف کے بعد فرمایا مجھے یہ خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں میں دوزخیوں میں سے تو نہ ہوں. حضرت سیدنا محمد بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے, ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا جنت و دوزخ کے بارے میں تذکرہ تو کرو. جب میں نے جنت و دوزخ کے احوال بیان کی تو اتنا روئے کہ میں نے کسی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت سیدنا ابو سلام اسود رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, میں نے حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض عدن سے عمان کی مسافت جتنا وسیع ہے, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور اس کے جام ستاروں کی تعداد کے برابر ہے. جو شخص اس میں سے ایک گھونٹ پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور اس حوض پر سب سے پہلے آنے والے وہ مہاجرین فقراء ہوں گے جن کے سر گرد آلود اور کپڑے بوسیدہ ہوں گے, جو خوبصورت اور ناز و نعیم والی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تھے اور نہ ان کے لیے دروازے کھولے جاتے تھے. یہ فرمان بشارت نشان سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے حسرت کے ساتھ فرمایا مگر میں نے تو خوبصورت عورتوں میں سے فاطمہ بنت عبد الملک سے نکاح کر لیا ہے اور میرے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں, لیکن اب میں اپنا سر نہیں دھوں گا جب تک پراگندہ نہ ہو جائے اور اپنے پہنے ہوئے کپڑے نہیں دھوں گا جب تک کہ بوسیدہ نہ ہو جائیں. کیسے خیالات تھے ان کے, کیسے جذبات تھے ان کے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیالات, یہ جذبات, یہ احساسات آج ہم اپنے اندر پاتے نہیں ہیں. یہ کس طرح اپنا محاسبہ کرتے تھے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی خود انہوں نے اپنی ذات پر نافذ کی ہوئی تھی, امپلیمنٹ کی ہوئی تھی اپنی ذات پر. اپنی نفس کو ڈانٹا کرتے تھے, سرزنش کرتے تھے, اس سے گفتگو کرتے تھے اے نفس تو کیا کر رہا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے, نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے. مجھ نہ دعا پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. ایمان پہ بہتر موت نفس تیری ناپاک زندگی سے. نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی. مفتی اعظم ہند کا شعر ہے, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی, ہمارے بزرگ اپنی نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے نیکیاں کریں اور خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں. جہنم کے شعلوں کا تصور باندھتے تھے, مگر ہمیں جہنم کے تصورات آتے کتنے ہیں. وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے, پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, پھر بھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا, پھر بھی خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا, پھر بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا, پھر بھی اپنے کانوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا, ارے پھر بھی غیبتوں پہ غیبت کیے جا رہا ہے, چغلیوں پہ چغلیاں کیے جا رہا ہے, فلموں پہ فلمیں دیکھے جا رہا ہے.
گانوں پہ گانے گنگنا ہی جا رہا ہے، سوچتا نہیں ارے کبھی جہنم کے بارے میں سنا بھی ہے، کبھی جہنم کا تصور کیا بھی ہے؟ سنو، اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش و بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ اہل جہنم کا جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا، اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لیے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائے، نہ اناج اگے نہ پھل۔ کبھی سوچا؟ جہنم کا تصور کیا؟ جہنم کے سانپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جہنم میں عجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے، وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی، اور لگام لگائے ہوئے کھچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے، ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف 40 سال تک باقی رہے گی۔ ترمذی کی روایت میں ہے جہنم میں سعود نامی آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کی راہ ہے، کافر جہنمیوں کو اس پر چڑھایا جائے گا، 70 برس میں وہ اس بلندی پر پہنچیں گے، پھر اوپر سے انہیں گرایا جائے گا تو 70 برس میں وہ نیچے پہنچیں گے، اسی طرح ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے ایسے ایسے خوفناک عذاب کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی جو گناہوں سے باز نہ آئے اس پر واقعی تعجب ہے، جو خیال نہ کرے، سوچے نہیں۔ بے باکی، ارے بے باکی کیسے بے باکی؟ آخر انسان کو اس دنیا نے کیا دے دیا ہے اور دینا بھی کیا ہے؟ اس کی رنگینیوں میں گم ہے، لوٹ مار میں مصروف ہیں، قتل و غارت گری میں مصروف ہیں۔ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، جو آتا ہے کھا لیتے، لذیذ غذائیں مزے مزے لے کر کھانے والوں، جہنم کی بھیانک غذاؤں کو نہیں بھولنا۔ ترمذی کی روایت میں دوزخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی تو یہ بھوک ان سارے عذابوں کے برابر ہو جائے گی جن میں وہ مبتلا ہیں۔ وہ فریاد کریں گے تو انہیں زہریلی کانٹے دار گھاس میں سے دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نجات دے۔ پھر وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں پھندا لگنے والا کھانا دیا جائے گا، تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں پھندا لگے نیوالے کو پانی سے نگلتے تھے، چنانچہ وہ پانی مانگیں گے تو ان کو لوہے کے زنبور سنسی سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب وہ ان کے منہ کے قریب ہوگا تو ان کے منہ بھون دے گا، پھر جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کاٹ ڈالے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے زقوم یعنی تھوہر جو کہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا کہ ایک قطرہ اگر دنیا پر ٹپک پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ بدبو دار بنا کر خراب کر دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، غور کیجیے، جہنم میں ایسا ہولناک عذاب ہونے کے باوجود آخر انسان گناہوں پر اتنا دلیر کیوں ہے؟ اتنی اس طرح کے واقعات بیان کی جاتے ہیں، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اتنی ڈرانے والی باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا ہے ہم کو، جیسے کہ نا وہ ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے، آتے بیٹھتے ہیں سنتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے بیان میں، بعض اوقات دیکھا گیا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، سر بھی ہلاتے ہیں، سر جھکاتے بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آنسو کے قطرے بھی ٹپک پڑتے ہیں، احساس بھی ہونے لگتا ہے، خود سے بات بھی کرتے ہیں بعض اوقات بیان کے دوران، یار تو کر کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، اپنی زبان کے بارے میں کچھ تو تصور کر
کہ جس کی زبان گناہ کرتی کرتی گزر گئی اور وہ بغیر توبہ کیے مر گیا. ایک تصور تو کر. اور اسی زبان سے اگر قیامت کے دن لٹکا دیا گیا, نکال کر لٹکا دیا گیا, زبان سے لٹک رہا ہے آدمی, آئے ہائے, تصور تو کرے آدمی. جن آنکھوں سے بدنگاہی کی, جہنم کی آگ کی سلائی ان آنکھ میں ڈال کر کھٹ سے نکال دی جائے. تصور کرے آدمی. ارے جو کم سے کم جو تصور کیا جا سکتا کرے تو صحیح. کیا تصور کرے گا؟ جھڑ جھڑی سی آتی ہے, جھٹکا سا لگتا ہے. مگر میں یہ پوچھتا ہوں, یہ جھڑ جھڑی, یہ جھٹکا, یہ افسوس, یہ شرمندگی, یہ سر جھکانا, آخر یہ ہماری تبدیلی کا سبب کیوں نہیں بن رہا؟ آخر ہم کب سدھریں گے؟ آخر اب کب بدلیں گے؟ آخر ہمارے گھروں کا ماحول گناہوں سے پاک کب ہوگا؟ کب ہمارے گھروں میں گانے باجے موسیقی کی آوازیں بند ہوں گی؟ کب ہمارے گھروں میں بچوں سے لے کر بڑوں تک سارے کے سارے نمازی بنیں گے؟ ارے کب؟ کب ہمارے گھر کی عورتیں شرعی پردہ کریں گی, مدنی برقع پہنیں گی؟ کب ہمارے بچے نمازی ہوں گے؟ کب؟ ذرا سوچئے. ارے کب ہمارا روزگار انتہائی حلال اور پاکیزہ روزگار بنے گا؟ کب؟ سوچو. ارے کب فلمیں ڈرامے دیکھنا بند کرو گے؟ سوچو. کب شراب چھوڑو گے؟ سوچو. کب؟ دنیا کی محبت, دنیا کی رنگینی, دنیا کی چاہت, دنیا کا مال دولت, عیش و آرام, شہرت طلب. ارے تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا, قصر عالی شان بنوایا تو کیا, تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا, قصر عالی شان بنوایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, جو کرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذاب کا ایک منظر یہ بھی دیکھا. ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور فرشتہ ایک سنسی سے اس کے گل پھڑے کو اس قدر پھاڑتا ہے کہ اس کا شگاف اس کے سر سے پچھلے حصے تک پہنچ جاتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے گل پھڑے کو چیرتا. اس دوران پہلا زخم درست ہو جاتا ہے. ادھر سے فارغ ہو کر پھر پہلے والے گل پھڑے کو چیرتا ہے. اس طرح چیر پھاڑ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کی سزا تھی. معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استفسار پر عرض کیا گیا, یہ لوگ آدمیوں کا گوشت کھانے والے یعنی غیبت کرنے والے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرنے والے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, عین قریب ہماری سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی. اب وہ مرنے ہی تو والے ہیں, بس مرنے والے ہیں. اب آئی کہ موت اب آئی, کبھی بھی آ جائے گی. رات جس سے بات ہوتی ہے صبح کو پتہ چلتا ہے کہ انتقال ہو گیا. صبح کو جس سے بات ہوتی ہے دوپہر کا پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا. فون آتا ہے, فون آتے ہیں, مدین جی وہ پتہ چلا کیا,
وہ فلاں نہیں تھے ہمارے، ہاں ان کا انتقال ہو گیا، یا غوث پاک انتقال ہو گیا، کیسے کیسے انتقال ہو گیا؟ بس بیٹھے ہوئے تھے اور ہٹ فیل ہو گیا، روڈ پار کر رہے تھے، بس نے کچل دیا، بس سے گرا، ٹھوکر لگی، گرا، مر گیا، بیچارہ ہسپتال میں بیمار تھا، انتقال ہو گئے۔ وہ بیٹے کے انتقال کی خبر سنی تو صدمہ ایسا لگا کہ انتقال ہو گیا۔